اللہ 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 اللہ۔ تقسیم الفعل باعتبار زمنہ، فعل کی تقسیم اس کے زمانے کے اعتبار سے، فعل کی تقسیم اس کے زمانے کے اعتبار سے۔ تو یہاں سے فعل کی تقسیم کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فعل یا تو ماضی ہوگا یا مضارع ہوگا یا امر ہوگا۔ ماضی زمانہ گزشتہ سے تعلق رکھتا ہے اور مضارع میں دونوں زمانے پائے جاتے ہیں، یعنی حال بھی اور مستقبل بھی۔ اور امر ذرا الگ ہوتا ہے کہ اس میں کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے اور امر کا تعلق فعل مستقبل سے ہوتا ہے، چونکہ آپ جو حکم دے رہے ہیں حکم دینے کے بعد ہی وہ کام ہوگا، پہلے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ فعل کی تقسیم ہے اس کے زمانے کے اعتبار سے، زمانہ یا تو ماضی ہوگا یا حال ہوگا یا مستقبل ہوگا۔ تقسیم الفعل باعتبار زمنہ، فعل کی تقسیم اس کے زمانے کے اعتبار سے۔ سب سے پہلے فعل ماضی کو بیان کیا، لکھا الفعل الماضی، فعل ماضی۔ الامثلہ، مثالیں، الامثلہ مثال کی جمع ہے امثلہ، مثالیں، کچھ مثالیں دی ہیں۔ نمبر 1 ہے جرى الکلب، جرا یجری کا معنی ہوتا ہے جرا یجری جرین، دوڑنا۔ جرا فعل ماضی ہے، جرى الکلب، الکلب معنی کتا، جرى الکلب ترجمہ ہوا کتا دوڑا، کتا دوڑا۔ نمبر 2 وقف الرجل، وقف الرجل، وقف یقف وقوفاً کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، کھڑا ہونا، چلتے چلتے رک جانا، کہیں کھڑا ہو جانا۔ وقف بھی فعل ماضی ہے، الرجل کا معنی ہوتا ہے مرد، وقف الرجل مرد ٹھہرا یا مرد کھڑا ہوا، مرد ٹھہرا یا مرد کھڑا ہوا۔ نمبر 3 ضاع الکتاب، ضاع فعل ماضی ہے، ضاع یضیع ضیاعًا کا معنی ہوتا ہے ضائع ہونا، گم جانا، ضائع ہونا، گم جانا، غائب ہو جانا۔ تو ضاع الکتاب، کتاب ضائع ہو گئی، کتاب ضائع ہو گئی۔ تو یہ ضاع بھی فعل ماضی ہے۔ نمبر 4 دقت الساعۃ، دقہ یدق کا معنی ہوتا ہے بجنا، بجنا۔ الساعہ، الساعہ کا معنی گھڑی بھی ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے القراءۃ الرشیدہ میں پڑھا ہوگا، اس لیے فوراً گھڑی کہہ رہے ہیں۔ اور الساعہ کا معنی وقت بھی ہوتا ہے، اور الساعہ کا معنی گھنٹی بھی ہوتا ہے، اور الساعہ کا معنی یہ گھنٹی بھی ہوتا ہے جو مدرسے میں چلتی ہیں، پہلی گھنٹی، دوسری گھنٹی، تیسری گھنٹی، چوتھی گھنٹی۔ تو یہاں الساعہ سے مراد ہے گھنٹی، بجنے والی گھنٹی، جس پر لوہے یا لکڑی کا ہتھوڑا مارا جاتا ہے، بجائی جاتی ہے۔ دقت الساعہ، یا اور بھی گھنٹی ہیں کچھ آ رہی ہیں، ان میں سسٹم الیکٹرانک سسٹم ہے، کچھ میں بٹن کا ہے، بٹن دبایا بجنا شروع ہو جاتی ہے، سائیکل کی بھی گھنٹی ہوتی ہے۔ دقت الساعۃ، گھنٹی بجی، دقت الساعہ گھنٹی بجی۔ تو یہ دقت بھی فعل ماضی ہے۔ جاءت البنت، جاء یجیء مجیئۃً کا معنی ہوتا ہے آنا، البنت کا معنی آپ جانتے ہی ہیں لڑکی، جاءت البنت ترجمہ کیا ہوگا؟ لڑکی آئی۔ پھر ہے نمبر 6 باضت الدجاجۃ، پیچھے ایک جملہ آیا تھا، اس میں تھا تبیض، کیا تھا؟ تبیض۔
وہ فعل مضارع تھا، اور یہ بعضت واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، یہ فعل ماضی ہے۔ بعضا یبیزو کا معنی ہوتا ہے انڈا دینا، کیا؟ انڈا دینا۔ الدجاجۃ مانے مرغی، بعضت الدجاجۃ مرغی نے انڈا دیا۔ تو آپ نے یہ 6 مثالیں پڑھ لیں۔ آپ غور کیجئے، ہر مثال کے اندر ایک فعل ہے، ہر مثال کے اندر پہلی مثال میں فعل کیا ہے؟ پڑھیں، صرف فعل پڑھیں، جرا۔ دوسری مثال کا فعل وقف۔ تیسری مثال کا فعل ضاع۔ چوتھی مثال میں دقت۔ پانچویں مثال میں جاءت۔ چھٹی مثال میں باضت۔ ایک بات اور یہاں معلوم ہو گئی کہ پہلی مثال میں جو ماضی کے صیغے ہیں وہ مذکر کے ہیں، وہ صیغے، اور دوسری لائن میں، پہلی مثال نہیں، پہلی لائن میں جو 3 صیغے ہیں یہ سب مذکر کے ہیں، اور دوسری لائن میں جو 3 صیغے آئے ہیں بعد میں ماضی کے، یہ مؤنث کے صیغے ہیں، یہ مؤنث کے صیغے ہیں۔ تو ان میں مثال اول، مثال ثانی، مثال ثالث نمبر وار سب ہے نا، نمبر پڑے ہوئے ہیں۔ تو اب نیچے بحث شروع ہونے جا رہی ہے، اس میں یہی سمجھائیں گے، بتائیں گے کہ جو مثالیں دی گئی ہیں ان مثالوں کے اندر پہلا کلمہ، ترجمہ بھی ہم نہیں کرا رہے ہیں، ابھی سمجھ لیجئے، یہی بتائیں گے۔ یہ جو مثالیں آپ نے پڑھی، کتنی مثالیں پڑھی؟ 6 مثالیں۔ ان میں پہلا کلمہ، طیب مت کہنا، کہیں کہہ دو پہلا کلمہ، ان میں کا پہلا کلمہ، ان 6 مثالوں میں کا پہلا کلمہ وہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ ارے 6 کی 6 میں کیا؟ ہر ایک میں فعل ہے۔ پہلی میں جرا، دوسری میں وقف، تیسری میں ضاع ہے، اسی طریقے سے۔ تو ان مثالوں کے اندر پہلا کلمہ لیں گے جو کہ فعل ہے، اور دوسرا فاعل ہے۔ تو چونکہ یہ فعل ماضی کا بیان ہے، فعل، اس لیے فعل پہلا ہی کلمہ ہے، اسی سے متعلق بحث کریں گے، اسی کو سمجھائیں گے کہ جو پہلا کلمہ ہے یہ دلالت کر رہا ہے پہلی مثال میں دوڑنے پر۔ کس پر دلالت کر رہا ہے؟ دوڑنے پر۔ الجریو مانے دوڑنا، اسی سے تو جرا ہے۔ کون سے زمانے میں؟ زمانہ ماضی میں۔ جب ہم نے کہا جرل کلب، کتا دوڑا، تو جب ہم نے تکلم کیا، جب ہم نے یہ بات کہی کہ کتا دوڑا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بولنے سے پہلے کتا دوڑ چکا ہے، تبھی تو ہم نے کہا کتا دوڑا۔ اگر ابھی دوڑا ہی نہیں ہے تو ہم یہ کیسے کہیں گے کتا دوڑا؟ غلط ہوگا نا یہ کہنا۔ تو تکلم سے پہلے وہ کام ہو چکا ہے۔ اگر ہم کہیں کتا دوڑا تو ہمارے بات کہنے سے پہلے دوڑنے پر دلالت کر رہا ہے جرا فعل۔ ایسے ہی وقف الرجل، تو اس میں جو پہلا کلمہ ہے وقفہ، یہ تکلم سے پہلے، بات کرنے سے پہلے وقوف پر دلالت کر رہا ہے زمانہ ماضی میں، زمانہ ماضی میں۔ تو یہی چیزیں یہ اپنے انداز میں سمجھا رہے ہیں، آپ اس کو دیکھ لیجئے اور ترجمہ ملا لیجئے۔ البحث، بحث۔ تأمل الکلمات الاولی، تأمل فعل امر ہے، تأمل، تقبل، تأمل الکلمات، تو تأمل میں لام ساکن تھا لیکن آگے الکلمات آ رہا ہے، اس میں حمزہ وصلی تھا، اس لیے اس کی حرکت کو گرا دیا اور ڈائریکٹ لام کو کسرہ دے کر ملا دیا۔ تأمل الکلمات الاولی، کلمات کلمے کی جمع ہے، الاولی پہلے۔ تأمل الکلمات الاولی، پہلے والے کلمات میں غور کرو۔ تأمل واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے امر کا، یعنی تأمل الکلمات الاولی، تو پہلے والے کلمات میں غور کر۔ لیکن ہم ذرا ادب کے ساتھ ترجمہ کر رہے ہیں، آپ سب کو سامنے رکھتے ہوئے، تو ہم یہ کہیں گے پہلے والے کلمات میں غور کرو یا غور کیجئے، ٹھیک ہے؟ ورنہ صیغہ واحد کا ہے، لفظی ترجمہ یہی ہوگا، تو غور کر۔ تأمل الکلمات الاولی، پہلے والے کلمات میں غور کیجئے۔ کون سے کلمات میں؟ تو پہلی مثال میں پہلا کون ہے؟ دوسری مثال میں پہلا
وقفہ، تیسری مثال میں پہلا، چوتھی مثال میں پہلا، تو پہلا سمجھ گئے، ہر مثال کا پہلا۔ تأمل الکلمات الاولی فی الامثلۃ السابقہ، امثلہ مثال کی جمع ہے، سابقہ گزری ہوئی، فی الامثلۃ السابقہ گزری ہوئی مثالوں میں، گزری ہوئی تو پورے کا ترجمہ ہوگا تأمل الکلمات الاولی فی الامثلۃ السابقہ، گزری ہوئی مثالوں میں پہلے والے کلمات میں غور کیجئے۔ یہ جو 6 مثالیں گزری انہی کو کہہ رہے ہیں، گزری ہوئی مثالوں میں پہلے والے کلمات میں غور کیجئے۔ تو جب آپ غور کریں گے تو کیا نتیجہ ہوگا؟ فرمایا تجدھا افعالا، تم انہیں افعال پاؤ گے، تجدھا افعالا، تم انہیں، افعال کس کی جمع ہے؟ فعل کی۔ جب آپ گزری ہوئی مثالوں میں پہلے کلمات میں، پہلے والے کلمات میں غور کرو گے، تجدھا جواب امر ہے اس لیے مجزوم ہوگا، تجدھا افعالا، تو آپ انہیں افعال پاؤ گے، فعل پاؤ گے۔ دیکھ لو، جرا یہ بھی فعل ہے، وقفہ بھی فعل ہے، ضاع بھی فعل ہے، دقت بھی فعل ہے، جاءت بھی فعل ہے، باغت بھی فعل ہے۔ تجدھا افعالا، تو آپ انہیں، عدنان آپ انہیں افعال پاؤ گے، افعال کہو یا فعل کہو۔ کیوں؟ لأن كل منها يدل على حصول عمل فی زمن خاص، لأن كل منها، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک، یدل دلالت کر رہا ہے، علی حصول عمل فی زمن خاص، فی زمن خاص، کسی خاص زمانے میں، حصول عمل کسی کام کے حصول پر، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک کسی خاص زمانے میں کسی کام کے حصول پر کہیں، یا یوں کہیں کسی کام کے پائے جانے پر، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک کسی ایک خاص زمانے میں کسی کام کے پائے جانے پر دلالت کر رہا ہے، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک خاص زمانے میں یا کسی خاص زمانے میں کسی کام کے پائے جانے پر دلالت کر رہا ہے، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک کسی خاص زمانے میں کسی کام کے حصول پر یا کہیں کسی کام کے پائے جانے پر دلالت کر رہا ہے۔ تو دیکھو، جرا یہ دوڑنے پر دلالت کر رہا ہے اور زمانہ ماضی میں، وقفہ یہ ٹھہرنے پر دلالت کر رہا ہے، ضاع یہ گم ہو جانے پر، ضائع ہو جانے پر دلالت کر رہا ہے، دقت یہ بجنے پر دلالت کر رہا ہے، جاءت یہ آنے پر دلالت کر رہا ہے، باغت یہ انڈا دینے پر دلالت کر رہا ہے، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک کسی خاص زمانے میں کسی کام کے حصول پر دلالت کر رہا ہے۔ وَإِذَا تَدَبَّرْتَ هَذَا الزَّمَنَ فِي كُلٍّ مِّنْهَا، وَإِذَا تَدَبَّرْتَ، اور جب تم تدبر کرو، غور کرو گے، اور جب تم غور کرو، هَذَا الزَّمَنَ، اس زمانے میں، اس جو کسی خاص زمانے میں کسی عمل کے حصول پر دلالت کر رہا ہے نا، تو خاص زمانہ ہے کون سا، اس کے بارے میں جب آپ غور کرو گے تو پتہ لگے گا یہ ماضی ہے، یہ انہی صیغوں میں، انہی کلمات میں جب غور کرو گے۔ وَإِذَا تَدَبَّرْتَ هَذَا الزَّمَنَ فِي كُلٍّ مِّنْهَا، جب تم ان میں سے ہر ایک کلمے میں، فی کل منہا، ان کلمات میں سے ہر ایک میں، اس زمانے میں غور کرو، جب تم ان کلمات میں سے ہر ایک کے اندر اس زمانے میں غور کرو گے، وجدتہ زمنا ماضیا، تو آپ اسے زمانہ ماضی پاؤ گے، آپ اسے زمانہ جرا میں کون سا زمانہ ہے، وقفہ میں کون سا زمانہ ہے، ضاع میں کون سا زمانہ ہے، دقت کون سا زمانے پر دلالت کرتا ہے، جاءت میں کون سا زمانہ، باغت میں، یہی بتایا ہے۔ وَإِذَا تَدَبَّرْتَ هَذَا الزَّمَنَ فِي كُلٍّ مِّنْهَا، جب ان تمام کلمات میں آپ اس زمانے میں غور کرو گے، وَجَدْتَهُ زَمَنًا مَاضِيًا، تو آپ اسے زمانہ ماضی پاؤ گے۔ فَكَلْمَةُ جَرَا، کیا فرمایا، فَكَلْمَةُ جَرَا فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ، کتنی وضاحت کے ساتھ بول رہے ہیں۔ تو پہلی مثال میں، پہلی مثال کون سی ہے پڑھ کر بتاؤ، جرى الکلب، تو پہلی مثال میں کلمہ جرا، کلمہ فعل ہے نا، یہ فعل ماضی، فکلمۃ الگ لکھا ہے جرا کو، فکلمۃ جرا فی المثال الاول، تو پہلی مثال میں کلمہ جرا
تدل علی الجری فی الزمن الذی مضى قبل التکلم. تو پہلی مثال میں کلمہ جرا یدل علی الجری دوڑنے پر دلالت کر رہا ہے، فی الزمن الذی اس زمانے میں مضى قبل التکلم جو تکلم سے پہلے گزر چکا. تو پہلی مثال میں کلمہ جرا دوڑنے پر دلالت کر رہا ہے، تدل علی الجری دوڑنے پر دلالت کر رہا ہے، فی الزمن الذی اس زمانے میں مضى قبل التکلم جو تکلم سے پہلے ہمارے بولنے سے پہلے جو زمانہ گزر چکا. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہی انداز دوسری مثال کا ہے، سمجھا رہے ہیں. وَكَلِمَةُ وَقَفَ فِي الْمِثَالِ الثَّانِي اور دوسری مثال میں کلمہ وقفہ. دوسری مثال کیا ہے؟ وقف الرجل مرد ٹھہرا یا مرد کھڑا ہوا. وَكَلْمَةُ وَقَفَ فِي الْمِثَالِ الثَّانِي اور دوسری مثال میں کلمہ وقفہ تدل علی الوقوف ٹھہرنے پر دلالت کر رہا ہے، ٹھہرنے پر دلالت کر رہا ہے، فی الزمن الذی مضى قبل التکلم ایضا اس زمانے میں جو تکلم سے پہلے گزر چکا، اس زمانے میں جو تکلم سے پہلے. اب یہاں ایضا بھی لگایا ہے تو ایضا کا ترجمہ شروع میں ہی لے لو. اور دوسری مثال میں کلمہ وقف بھی، اور دوسری مثال میں کلمہ وقف بھی اس، اور دوسری مثال میں کلمہ وقف بھی ٹھہرنے پر دلالت کر رہا ہے اس زمانے میں جو تکلم سے پہلے گزر چکا. پھر فرمایا وَحَلُمَّ جَرَّ اور اسی طرح کھینچتے چلے جاؤ. یعنی تیسری مثال سامنے رکھ لو اور یوں کہہ دو وَكَلْمَةُ ضَاعَ فِي الْمِثَالِ الثَّالِثِ اور کلمہ ضاع تیسری مثال میں کلمہ ضاع یہ ضائع ہونے پر دلالت کر رہا ہے اس زمانے میں جو تکلم سے پہلے گزر چکا. اسی طرح چوتھی مثال کا دقت لے لو، پانچویں مثال کا جات لے لو، چھٹی مثال کا بازت لے لو. تو سب کی تفصیل اسی طریقے پر ہوگی. تو فرما دی وَحَلُمَّ جَرَّ اور اسی طرح وَلِذَلِكَ تُسَمَّى كُلُّ كَلِمَةٍ مِّنَ الْكَلِمَاتِ فِعْلًا مَاضِيًّا وَلِذَلِكَ تُسَمَّى اور اسی وجہ سے نام رکھا جاتا ہے کُلُّ كَلِمَةٍ ہر ایک کلمے کا من الکلمات کلمات میں سے، یعنی یہ جو کلمات گزرے اسی وجہ سے کلمات میں سے، یا یوں کہیں اسی وجہ سے ان کلمات میں سے ہر ایک کلمے کا نام رکھا جاتا ہے کیا؟ فعلاً ماضیاً فعل ماضی. اسی وجہ سے ان کلمات میں سے ہر ایک کلمے کا نام فعل ماضی رکھا جاتا ہے. تو ان کلمات کا نام تو بتا دیا، فعل ماضی رکھا جاتا ہے. اب بتا رہے ہیں اسی طرح ہر وہ فعل جو اس نوع کا ہو، اس طریقے کا ہو، وہ بھی فعل ماضی کہلائے گا. یہاں تو 6 ہی مثالیں دی ہیں نا. فعل ماضی کے لیے اور آنے والے صیغے جو ہیں وہ ہزاروں ہو سکتے ہیں اور ہیں. تو جو بھی اس نوع کے ہوں گے جو زمانہ ماضی پر دلالت کریں، جو زمانہ ماضی پر یعنی جو بھی کلمہ ہو وہ کسی کام پر دلالت کرے، کسی کام پر، کسی عمل کے حصول پر دلالت کرے، ایسا عمل جو تکلم سے پہلے ہو چکا ہو، جو تکلم سے پہلے ہو چکا ہو. تو اس طریقے کا جو بھی کلمہ آئے گا، جو بھی فعل آئے گا وہ فعل ماضی ہی کہلائے گا، وہ فعل ماضی. تو ان سب کو بھی فعل ماضی کہا جائے گا، یہ بتا رہے ہیں. اچھا واو ہے نا آپ کی کتابوں میں. وَكَذَلِكَ جَمِيعُ الْكَلِمَاتِ الَّتِي مِنْ هَذَا النَّوْعِ وَكَذَلِكَ جَمِيعُ الْكَلِمَاتِ اور اسی طرح وہ تمام کلمات الَّتِي مِنْ هَذَا النَّوْعِ جو اس نوع کے ہوں، جو اس نوع کے ہوں. اسی طرح وہ تمام کلمات جو اس نوع کے ہوں، یا یوں کہیں اس قسم کے ہوں، اسی طرح وہ تمام کلمات جو اس قسم کے ہوں ان کا نام بھی کیا رکھا جائے گا؟ فعل ماضی. یہ جملہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اور اسی طرح وہ تمام کلمات جو اس قسم کے ہوں ان کا نام بھی فعل ماضی رکھا جائے گا. القاعدہ دیکھیں قاعدہ بیان کیا ہے. تو قاعدے میں کیا ہے؟ فعل ماضی کی تعریف کی ہے. کیا کی ہے؟ فعل ماضی کی. تو اس طریقے سے دیکھیے یہ ایک لائن کھینچ کر اوپر نیچے آگے پیچھے دونوں طرف سے اس کے اندر لکھتے ہیں تعریف. فعل ماضی کی یہاں تعریف لکھی ہے، فعل مضارع کی بھی آگے تعریف لکھی ہے اگلے پیج پر، فعل امر کی بھی تعریف لکھیں گے. تو اس طرح جو تعریفات ہوں گی یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. یاد تو سبھی ہونا چاہیے لیکن اور چیزوں کو سمجھنا زیادہ ہے اور ان کو یاد بھی کرنا ہے زبانی.
فعل ماضی کی تعریف کر رہے ہیں، دیکھیں الفعل الماضی ہوا کل فعل، فعل ماضی ہر وہ فعل ہے، الفعل الماضی ہوا کل فعل، فعل ماضی ہر وہ فعل ہے یدل علی حصول عمل فی الزمن الماضی، جو زمانہ ماضی میں کسی کام کے پائے جانے پر دلالت کرے، جو زمانہ ماضی میں کسی کام کے پائے جانے پر دلالت کرے، یا یوں کہیں جو زمانہ ماضی میں کسی کام کے حصول پر دلالت کرے۔ تو فعل ماضی کی تعریف کیا ہوئی؟ بولو ایک بار۔ جو زمانہ ماضی میں کسی کام کے حصول پر یا پائے جانے پر دلالت کرے۔ فعل ماضی ہر وہ فعل ہے جو زمانہ ماضی میں کسی کام کے پائے جانے پر دلالت کرے یا کسی کام کے حصول پر دلالت کرے۔